الصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتکاف پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل ایک فضیلت میں آدھر ارشاد فرمایا جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ معاشرے میں ایک عجیب قسم کا بگاڑ ڈالا جا رہا ہے۔ وہ آیت مبارکہ وہ قرآن کی آیتیں جو بتوں کے اوپر نازل ہوئی ہیں، جو بت پرستی کرتے ہیں ان کے اوپر نازل ہوئی ہیں، وہ اولیاء کرام پہ استثناء کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے کہ قرآن کی آیت ان الذین تدعون من دون اللہ، یہاں پہ من دون اللہ آتا ہے نا لفظ، ایسے پریشان ہوئے تو پریشان کرتے ہیں۔ من دون اللہ، اللہ کے سوا کسی کو پکارنا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنا، اللہ کے سوا کسی کو پوجنا، اللہ کے سوا کسی کے آگے سجدہ کرنا۔ ارے بھائی کون مسلمان کرتا ہے؟ کوئی مسلمان کرتا ہے؟ اب بولو صحیح، اونچی بولو ذرا، کوئی نہیں کرتا، مسلمان کوئی نہیں کرتا۔ اچھا ان کے آگے مثال کے طور پہ میں اللہ کے آگے میں نے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا، نماز میں کھڑا ہوا، میں اگر کسی اپنی معظم دینی عالم صاحب، پیر صاحب، ماں، ابو کے آگے، بڑوں کے آگے میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، شرک ہو گیا؟ کہتے شرک ہو گیا؟ کیوں بھائی؟ میں اپنی ماں کے آگے کھڑا ہوا، باپ کے آگے کھڑا ہوا، اپنی معظم دینی کے آگے کھڑا ہوا، پیر صاحب کے آگے کھڑا ہوا، استاذ کے آگے کھڑا ہوا، کیا میں ان کو رب سمجھ کے کھڑا ہوا؟ یہاں پہ تو رب سمجھ رہے ہیں نا کہ ہم رب کی عبادت کر رہے ہیں۔ اچھا پکارنا من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا، اس کے اندر لوگوں کو ایسا مغالطہ ڈالا ہوا ہے، ہونا نہ کسی سے مانگ نہیں سکتے، اور ان کے بڑے بڑے ہولڈنگ بورڈ لگے ہوتے ہیں، جی زکات فطرانہ چندہ، یہ مسجد بن رہی ہے، مسجد کے لیے پیسہ دے دو، مانگو رب سے، میں نہیں مانگتا، رب سمجھ کے مانگ رہا ہوں۔ اب بولو سے نہیں، رب سمجھ کے آپ سے تھوڑی مانگتا میں کہتا ہوں یار دل آیا مسجد جاتے ہیں، میں نے رب سمجھ کے تھوڑی مانگا، اور تجھے مانگنا میرے رب سمجھ کے استغفر اللہ، تیری اوقات کیا؟ رب کوئی دوسرا رب ہے ہی کوئی نہیں، نبی جیسا دوسرا نبی ہے ہی کوئی نہیں، صحابہ کرام جیسے دوسرے صحابہ ہے ہی کوئی نہیں، اور غوث اعظم جیسا دوسرا کوئی غوث اعظم ہے کوئی نہیں۔ لاؤ کہاں سے؟ لاؤ کوئی ان کے علاوہ ہم کسی اور کو کہتے ہوں، ہم ان کو اگر کہتے ہیں قرآن، دیکھیں قرآن پڑھیں آپ، سب سے مین چیز ہے قرآن۔ قرآن فرماتا ہے اللہ بھی مددگار ہے اور یہ رسول بھی مددگار ہے، جبریل امین بھی مددگار ہے، ایمان والوں کے یہ مددگار ہیں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، یہ قرآن کی آیت مبارکہ۔ اب اس میں دیکھ لیں بے شک اللہ بھی مددگار، ایمان والوں کے رسول بھی مددگار اور جبریل بھی مددگار ہے۔ اچھا دوسری حدیث مبارکہ حضور علیہ، اب دیکھیں ہم مانگتے ہیں کسی سے مانگتے ہیں، بھائی آپ دیجیے گا یا کچھ دینا یا کچھ دینا، یہ ایسا مغازہ پریشان کر کے یاد امت ہوئی حصوں میں بانٹ کے رکھ دیا، بالکل بانٹ۔ آپ نہیں کھڑے ہوں گے تو یہ بکواس کرتے رہیں گے، آپ روکے نا، انتظام کی نہیں روکتے آپ کو کس چیز کا مسئلہ ہے؟ آپ نہیں ڈرتے ہیں کسی سے؟ ٹنکی کی چوٹ پہ بات کر رہے ہیں نا ہم، اگر غلط بات کر رہے ہیں تو مجھے بھی چیلنج کریں، مفتی صاحب آپ نے غلط بات کی، میں تو قرآن پیش کر رہا ہوں، تو تیرے سے بڑا کہ قرآن پاک تیرے پاس کوئی علاج ہے قرآن پاک جو ہمارے پاس نہیں ہے؟ ہمارے قرآن میں تو یہی جو قرآن اللہ کا نازل کرتا ہے ہمارے پاس وہی قرآن ہے بھائی، اور اس قرآن میں میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں۔ یہ جو من دون اللہ ہے نا، من دون اللہ کا یہ رٹ لگاتے ہیں، من دون اللہ سے مطلب بت ہے، اولیاء کرام مراد نہیں ہے، من دون اللہ سے مراد ہے پوجا کرنا، یہ جو ہندو کرتے ہیں اس وقت۔ کون مسلمان کرتا ہے کسی مزار پہ جا کر؟ کوئی مسلمان نہیں کرتا۔ مجھے ایک عرصہ ہو گیا الحمدللہ، یوں سمجھے میں بزرگوں کے مزار پہ ہوں، مثال دے رہا ہوں آپ، میں نے آج تک کسی کو سجدہ کرتے نہیں دیکھا، کسی کو نہیں، کسی آدمی کو سجدہ کرتے دیکھا؟ بولو صحیح، اور ساری بولو، لہذا کوئی مسئلہ ہے تو
میں نے کسی عالم کو سجدہ کرتے نہیں دیکھا کسی مزار سے. ہمارے علماء کرام، ہمارے مجدد اعظم حضرت سیدنا امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 10 ہاتھ پیچھے کھڑے ہو مزار شریف سے، تیرا گدنا وجود ان کے پاس جائے، پیچھے ہو کے کھڑا ہو. ہمارے تو بڑے یہ کہتے ہیں، ہمارے یہاں کافی یہ کہتے ہیں 10 ہاتھ پیچھے کھڑا ہو. اور اب جو کوئی وہ غلط باتیں ڈال رہے ہیں نا، اب وہ باتیں ڈالنے والا غلط ہے. ہمارے اکابر منع کریں، ہم منع ہوتے ہیں الحمدللہ، ہم نہیں کرتے. اور اگر کسی کوئی اگر مزار شریف کو بوسہ دے دیتا ہے، اپنے بچے کو بوسہ نہیں دیتے تم لوگ؟ اب بولو صحیح، ماں کے قدموں کو بوسہ دیتے ہو؟ ماں کے لات چک کے بوسہ دیں دے ہو؟ نیچے جھکنا پڑتا ہے بھائی. ماں لیٹی بھی ہے، ماں لیٹی ہوئی ہے، آپ کو نہ مہارا جھکنا پڑے گا. میری امی نے کہا کہ امی ذرا لاتو تیرے کری میں تیرے پیروں میں بوسہ دینا. کون کرتے اس طرح؟ ماں کے قدموں کو بوسہ دینا جائز ہے کہ نہیں؟ اب بولو صحیح. جن نے آج بھی کرنے دیتا آج گھر جا کے لازمی دو. اور میں آپ کو مشورہ نہیں، آپ ایک بول کارا ایک نسخہ دینے لگا. جن کی ماں، جن کے والد صاحب زندہ ہیں، جن کی ماں یا باپ زندہ ہے، باپ کے ہاتھوں کو اور ماں کے قدموں کو بوسہ دیے بغیر نکلو گے نا آپ، نقصان ہو جائے پھر مجھے نہ کہنا. آپ کو کہ اب تک تو میں نے کوئی نہیں کیا، نقصان تو مجھے کوئی نہیں ہوا. تینوں نہیں پتا کنہیں نقصان کو کھا بیٹھے. سب تو بڑا نقصان ہے نہیں کہ جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دینا تمہیں بند کیا ہوا. اس سے بڑا نقصان کیا ہونا؟ ماں کے قدموں کو بوسہ دینا، ہاں جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دینا ہے. تو ماں کے قدموں کو بوسہ دے، ہم اللہ کے ولی کی مزار کی بوسہ دے. تینوں کی مسئلہ پہ آ گیا بھائی، اسی کہنا رب سمجھ کے رب کا کوئی مزار ہے؟ بولو صحیح، تانوں کوئی نظر آیا؟ انہوں نے لگتا کوئی نظر آ گیا. تو یہ کہتے ہیں مزار پہ جانا شرک ہے. شرک کی ڈیفینیشن پتہ ہی نہیں بیوقوفوں کو، پتہ ہی نہیں ہے. جاہل، بالکل ان پڑھ جاہل کو پتہ نہیں شرک کہتے کسے. شرک کہتے ہیں اسے ایک رب جڑا ساڈا رب ہے، دوسرا رب ماننا، اس کو شرک کہتے ہیں. کسی کو رب ماننا اللہ کے علاوہ وہ مشرک ہو گیا. اور کوئی مسلمان ایسا نہیں کرتا. حضور علیہ السلام کو ایسا اعتماد ہے اپنی امت پر، ہاں خدا کی قسم اعتماد ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام پر، ہم پر اعتماد ہے نبی پاک علیہ السلام پر. میری امت شرک نہیں کر سکتی. پہلے نے کہا ڈرتا ہے جی، یہ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مینوں اپنی امت کو شرک کا خوف ہے ہی نہیں. انہوں نے کہا ڈر ہے. کیوں شرک کی وہ اسٹیج گن چلاتے ہو؟ کیوں مشین گن چلا کے بھیجے ہو؟ جو آپ سے بات کرنا یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، جاؤ جتنی معلوم بھاگ دو. اور تینوں ان پڑھ جاہل تینوں پتہ ہے کچھ نہیں گا. من دون اللہ، من دون اللہ، من دون اللہ. اللہ کسی کو پکارنا، اللہ کے کسی سوا کسی کو پکار، کس کو نہیں پکارتے تم لوگ؟ کس کو نہیں پکارتے؟ ہر ایک کو پکارتے تم لوگ. اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندوں کے علاوہ ہر ایک کو پکار رہے ہوتے ہیں یہ لوگ. ہر ایک کو، اس سے بھی چندہ مانگ رہے، اس سے بھی مانگ رہے، اس کے ابھی کسی سے یہ ضرور کیسے ہاں جی آپ کی مہربانی، ہمیں چندہ چاہیے، ہمیں یہ چاہیے. کر رہے ہوتے ہیں یہ لوگ، ہم سے زیادہ کرتے ہیں یہ لوگ. الحمدللہ ہم آپ سے چندہ مانگتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں مانگتے؟ یہ کیا میں اونچی بولو ذرا، رلنا مانگنا میں تھوڑے کو چندہ دیو. مسیح آپ میری پوڑیاں چڑھے نہیں تسی دیو، اللہ کا گھر ہے، اینو بات کرنا تہاڈا کام ہے، دیو چندہ دیو. لیکن ابھی نہیں مانگ رہا میں، تو پیسہ نہ کاٹ کے مجھے پڑھا لاکھ کو تسی. میں چندہ نہیں مانگ رہا، میں ایک بات کر رہا ہوں. الحمدللہ ہم اگر آپ سے کہتے ہیں اللہ کا بندہ سمجھ کے کہتے ہیں نا، اللہ نے تجھے دیا تو ہمیں بھی دے. کس کو دینا ہے؟ اللہ کے گھر کے لیے. اپنی ذات کے لیے کبھی مانگا ہے؟ کبھی بھی نہیں مانگیں گے انشاءاللہ. تو یاد رکھیں شرک ایسے نہیں ہو جاتا. شرک کے لیے کوئی مسلمان تیار نہیں ہو سکتا، کوئی مسلمان تیار نہیں ہو سکتا، نہیں ہوتا مسلمان تیار. اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی آپ کو یہ تنگ کرے نا جناب یہ مزارات میں جاتے شرک ہو گیا، 11ویں دن تو شرک ہو گیا، 12ویں دن تو شرک ہو گیا، 40واں کر دو شرک ہو گیا، پتہ ہی نہیں بے کوئی شرک کا پتہ ہی کوئی نہیں. بات پتہ کہ ہمیں نا مدارس میں، جامعہ میں، اسکولوں میں ہمیں پتہ کیا پڑھایا جاتا ہے؟ ادب. کیا پڑھایا جاتا ہے؟ اونچی بولو گے. شرک پڑھایا جاتا ہے. بزرگوں کے آگے کھڑا ہونا شرک ہے. مہادیو کے بھی نہیں کھلو مینوں لگتا مہادیو کے بھی نہیں کھلوندے ہوں، مہادیو پیر بھی چومدے ہوں گے. ہاں نہیں چومدے ہوں ایسے بدبخت ہوتے. یہ اکڑ ہے نا شیطان کی اکڑ، اور یہ اولاد ہے نا اس والی. اللہ تبارک تعالیٰ نے محفوظ رکھے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد والکریم والے وبارک وسلم علیہ کریم اتنا سی حاضری فرما.
اے پاک پروردگار تیری قسم تجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، والہانہ محبت، اللہ ہر چیز سے بڑھ کر تجھ سے محبت کرتے ہیں، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں، ہر محبت کرنے والے سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں۔ اے اللہ اسی لیے ہمیں رکھنا یار، ہمارے ماں باپ کو بھی اسی پہ رکھنا، ہماری اولاد کو بھی اسی پہ رکھنا، ہمارے بہن بھائیوں کو اسی پہ رکھنا، ہم سے محبت رکھنے والے اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو اسی پہ رکھنا مولا۔ یا ارحم الراحمین بیماروں کو شفا دے دے، تنگ دستوں کا تنگ دستیاں دور ہو جائیں، یا اللہ جنہوں نے دعاؤں کی نگاہ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے بولی آرزو ہر پہ کچھ مجبور کی۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔